السلام علیکم ناظرین، آج کے ویلاگ میں خوش آمدید۔ ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کی ہلاکت اور اس کے بعد پاکستان کے ایوان اقتدار میں ہونے والی ہلچل ایک ایسا باب ہے جس پر بحث تو بہت ہوئی ہے، لیکن پردے کے پیچھے کی اصل کہانی اب کھل کر سامنے آ رہی ہے۔ ناظرین، فرحت اللہ بابر جو اس وقت کے صدر آصف علی زرداری کے ترجمان ہوا کرتے تھے، اپنی حالیہ کتاب میں ان لمحات کا آنکھوں دیکھا حال بیان کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ 2 مئی 2011 کی صبح 6:30 بجے جب انہیں ایوان صدر بلایا گیا تو فضا میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ صدر آصف علی زرداری جو عام طور پر دوپہر کے وقت دفتر کو آیا کرتے تھے، اتنی صبح سے وہاں موجود تھے اور کسی کو بھی علم نہیں تھا کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ اسی دوران کراچی سے ایک سینئر صحافی نے فون پر انہیں بتایا کہ شاید امریکیوں کو اسامہ بن لادن کا سراغ پاکستان میں مل گیا ہے، جس نے بابر صاحب کے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجا دی تھی۔ اس آپریشن کی پہلی اطلاع ایوان صدر میں ایک فوجی افسر اسکواڈرن لیڈر جلال کو ہوئی، جو رات 2:30 بجے ہیلی کاپٹر گرنے کی خبر سن کر کافی پریشان ہو گئے تھے۔ ایک پائلٹ کے طور پر وہ جانتے تھے کہ ایبٹ آباد جیسے پہاڑی علاقے میں رات کے وقت پاکستانی ہیلی کاپٹرز نہیں اڑ سکتے۔ جیسے ہی انہیں احساس ہوا کہ یہ کچھ غیر معمولی بات ہے تو آرمی ہاؤس سے اطلاع آتی ہے کہ آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی صدر آصف علی زرداری سے ملنے ایوان صدر پہنچ رہے ہیں۔ اس سے قبل امریکی صدر باراک اوباما نے خود ہی صدر آصف علی زرداری کو فون کر کے اعتماد میں لیا۔ اوباما اپنی سوانح عمری میں لکھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے ایک مشکل کال تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی پر زرداری کو دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن زرداری صاحب نے جذباتی ہوتے ہوئے اوباما کو مبارکباد دی اور کہا کہ یہ اچھی خبر ہے، کیونکہ ان کی اہلیہ بینظیر بھٹو کو بھی القاعدہ سے جڑے دہشت گردوں نے شہید کیا تھا۔ دوسری جانب امریکی عسکری قیادت نے جنرل کیانی کو رات 3 بجے ہی فون کر کے آگاہ کر دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب جنرل کیانی کو معلوم ہوا کہ اسامہ بن لادن پچھلے 5 سال سے ایبٹ آباد میں رہ رہا تھا تو وہ کافی گھبرا گئے تھے۔ اس وقت کے CIA چیف لیون پینیٹا کا کہنا ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر پاکستان کو اندھیرے میں رکھا تھا تاکہ آپریشن کی رازداری قائم رکھی جا سکے۔ جب پاکستانی حکام کا اجلاس ہوا تو وہاں شدید کنفیوژن تھی۔ کوئی اسے انٹیلیجنس کی ناکامی کہہ رہا تھا تو کوئی اسے ملی بھگت۔ فرحت اللہ بابر نے تو یہاں تک تجویز دی کہ اس پر عسکری قیادت کا احتساب ہونا چاہیے، لیکن صدر زرداری اس وقت خاموش رہے۔ حکومت کی حالت یہ تھی کہ واقعے کے 14 گھنٹے بعد پہلا سرکاری بیان سامنے آیا، جو کہ انتہائی کھوکھلا محسوس ہو رہا تھا۔ پاکستان نہ تو اس آپریشن کی کامیابی کا کریڈٹ لے سکتا تھا اور نہ ہی کھلے عام اپنی ناکامی تسلیم کر سکتا تھا۔ امریکی وزیر دفاع رابرٹ گیٹس کے مطابق یہ پاکستانی فوج کے لیے ایک بڑی شرمندگی تھی کہ امریکی کمانڈوز ان کی ناک کے نیچے سے آپریشن کر کے بحفاظت نکل گئے۔ بعد میں صدر زرداری نے واشنگٹن پوسٹ میں ایک مضمون بھی لکھا جس میں اسامہ بن لادن کی ہلاکت کو پاکستان اور امریکہ کے طویل تعاون کا نتیجہ قرار دیا گیا، مگر اس مضمون پر خود ان کے اپنے مشیروں نے اعتراض کیا کہ یہ ایک ایسی چیز کا دفاع تھا جس کا دفاع ممکن ہی نہیں تھا۔ بالآخر اس معاملے کی تحقیقات کے لیے ایبٹ آباد کمیشن بنایا گیا، لیکن پاکستان کے اعلیٰ ترین عہدیداروں نے اس کمیشن کے سامنے پیش ہونے سے معذرت کر لی۔ صرف ISI کے سربراہ جنرل پاشا پیش ہوئے تھے۔ اس کمیشن کی رپورٹ کو ٹاپ سیکرٹ قرار دے کر ہمیشہ کی طرح ہر رپورٹ کی طرح دبا دیا گیا، اور جب الجزیرہ نے اسے لیک کیا تو پاکستان میں ان کی ویب سائٹ بلاک کر دی گئی۔ یہ پوری کہانی دکھاتی ہے کہ اس ایک رات نے پاکستان کے داخلی اور خارجی تعلقات پر کتنے گہرے اثرات چھوڑے اور کس طرح ریاستی ادارے ایک طویل عرصے تک اس کے دفاع اور صفائیوں میں الجھے رہے۔ یہ تھا ناظرین آج کا ویلاگ، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویلاگ میں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔